الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ کوئی مضمون تو میرے ذہن میں ہے ہی نہیں اس وقت، تو آپ حضرات دعا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے کوئی مضمون ذہن میں آ جائے۔ ایک مرتبہ مدرسہ جامع علوم میں بالکل شروعاتی دور میں پٹکا پور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کو قائم کیا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ عصر کے بعد یا کسی وقت قرآن پاک کی تفسیر لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جامع علوم تشریف لائے۔ اب جامع علوم کا واقعہ ہے یا کہیں اور کا واقعہ ہو، لیکن ان دونوں حضرات کا واقعہ ہے۔ تو چونکہ حضرت تھانوی کے شاگرد حضرت تھانوی کے استاد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے ہیں، دل نہیں کرتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کے جاؤں، لیکن اس وقت میرا تفسیر لکھنے کا ایک معمول ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے معمول کو ضرور پورا کیا کرو، اس میں برکت ہوتی، چاہے تھوڑا ہی کرو۔ تو ویسے جمعے کا ایک معمول ہے، تو اسی معمول کی غرض سے بیٹھ گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کس کو حکم دے رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، اہل ایمان کو دے رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کس کو مخاطب کیا اللہ نے؟ ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور ایمان والوں کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ فرما رہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر کتاب نازل فرمائی۔ تو گویا قرآن کریم کی یہ دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اور کہیں اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی۔ اب اس کی ایک مثال دی جائے۔ مثال کے طور پر اس وقت موسم بہت سخت ہے، کسی کے گھر میں اے سی لگاؤ اور اس کا کوئی شریر بچہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے اور دروازہ کھول دے، تو ہوتا کیا ہے کہ جب دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر باہر کی جو گرم ہوائیں ہیں وہ اندر پہنچنے لگتی ہیں اور لپٹ پہنچنے لگتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اس بچے کے والد ہوں یا والدہ ہوں کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے نا کہ یا تو دروازہ بند کر کے اندر آ جاؤ، اور اگر اندر نہیں آنا ہے تو بند کر کے باہر چلے جاؤ، لیکن بیچ دروازے پر دروازے کو کھول کر کھڑے نہ ہو۔ یہی بات تو ایک والد کہے گا اپنے بیٹے سے سمجھانے کے لیے کہ بھئی اس کی وجہ سے جو ہم نے اس کو اے سی لگایا ہے تو وہ مقصد نہیں پورا ہو رہا ہے، تم نے دروازہ کھول دیا، باہر کی گرمی آ رہی ہے، اندر کی ٹھنڈک ختم ہو گئی۔
اسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دروازے پر کھڑے نہ ہو، یا تو اندر جاؤ یا باہر چلے جاؤ۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی جو دولت دی ہے، گویا وہ ایک ٹھنڈی دولت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور کفر وہ ایک گرم لپٹ اور گرم ہوا کی طرح چل رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم سے یہ نہ کہے کہ دیکھو اسلام میں اگر پورے کے پورے داخل ہونا ہو تو آؤ، دروازے پر کھڑے مت ہو، رکاوٹ پیدا مت کرو۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے شریر بچے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروازے میں اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ تاکہ اس کا صحیح فائدہ ملے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، تو اس دین کا اور اس اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بنے اور اس دین کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ ہم پورے طور پر اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کے دین کے باغی ہو جائیں، تو اسلام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، دین میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا کہ اگر تم اسلام اور دین کے تقاضوں پر نہیں چلو گے اور ان تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قومیں لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اور آج دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، دوسری قومیں اسلام کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، اور وہ ہماری طرح مسلمان نہیں ہیں، بلکہ جو قومیں اسلام کو قبول کر رہی ہیں وہ قومیں مکمل دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہیں۔ فرانس کا ایک واقعہ حضرت پیر صاحب نے لکھا۔ فرانس ایک مالدار ملک ہے کہ ایک شاپنگ مال میں ایک عرب لڑکی وہاں جاب کرتی تھی، تو اس نے وہیں کا اسٹائل اپنا لیا تھا اور اپنی تہذیب اور جو مسلمانوں کی تہذیب تھی اس تہذیب کو اس نے چھوڑ دیا تھا، اور خاص طور پر گرمی کے موسم میں جو لباس ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان کے ہاں مالدار تو بہت ہے لیکن کپڑے کی کمی ہوتی لگتا ہے۔ تو اس لباس میں وہ اپنا کاؤنٹر پر تھی، عرب لڑکی، وہاں کا جو لباس ہے، اور ایک خاتون پورے مکمل طور پر حجاب میں کاؤنٹر پیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو اس عورت نے جو عرب خاتون تھی اس نے کہا کہ جب تمہیں اتنے ہی حجاب کا شوق ہے تو اپنے ملک میں حجاب کرتی یہاں کیوں آ گئی؟ اور تمہاری وجہ سے ہم کو ان ملکوں میں بڑی دقت ہوتی ہے اور بڑے جملے سننے پڑتے ہیں، بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو لکھا کہ کوئی اور مرد نہیں تھا تو اس نے اپنا حجاب ہٹایا اور اس نے کہا کہ ہم کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، ہم اسی ملک کے ہیں اور تم کہیں اور سے آ کر نوکری کر رہی ہو، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم اتنی محنت کریں گے اس ملک میں کہ ہمارا ملک بھی، ہمارے اس ملک کی تمام خواتین بھی اسی حجاب میں آ جائیں اور اسی شریعت کو فالو کرنے والی بن جائیں۔ تو کیا ہوا؟ ایک روایتی طور پر مسلمان، پیدائشی طور پر مسلمان، خاندانی طور پر مسلمان، لیکن کیا ہوا؟ شریعت کو چھوڑ دیا۔ اور ایک وہ شخص جن کے ہاں اسلام کا کوئی تصور نہیں تھا، جن کے ہاں حجاب کا کوئی تصور نہیں تھا، انہوں نے جب کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے مکمل حجاب کو اپنایا۔ حجاب کے متعلق بھی بڑے عجیب و غریب مسائل سے ہم دوچار ہیں، چونکہ ہوتا کیا ہے کہ بھئی روایتی طور پر ہم مسلمان ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں نقاب پہن لیں، لیکن نقاب میں کیا ہوتا ہے؟ عجیب عجیب فیشن ہے۔ آپ دیکھیں عجیب صورتحال ہے، بالکل کوئی فیشن چل پڑا کہ اب عورت نقاب بھی پہنے ہوئے ہے اور نقاب پہننے کے بعد بال پیچھے نکالے ہوئے۔
اب جب خاتون بال پیچھے نکالے ہوئے ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے حجاب نہیں کیا۔ حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے حسن کو اور اپنی خوبصورتی کو چھپانا، اس کو کہتے ہیں حجاب کرنا۔ اور اگر خوبصورتی ظاہر کی جا رہی ہے تو پھر وہ حجاب کرنا کہاں ہوا؟ اسی طریقے سے حجاب، برقعے، رنگ برنگ کے برقعے، اگر کسی بوڑھی عورت کو وہ برقعے پہنا دیے جائیں اور وہ پورا حجاب لگا کے آئے تو معلوم ہی ہوگا کہ لڑکے وہ دیکھتے ہوئے بہت دور تک پیچھے چلے جائیں گے، اور اگر وہ چہرہ ہٹا لے تو کوئی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، تو یہ حجاب نہیں کہا جائے گا، اس کو حجاب نہیں کہا جائے گا۔ پھر اتنے ٹائٹ نقاب، برقعے بھی اتنے ٹائٹ کہ جس کی وجہ سے جسم کی بناوٹ بھی ظاہر ہو رہی، یا اتنے باریک حجاب یا نقاب، اتنا باریک کہ اس کے باوجود اندر کے کپڑے بھی باہر سے نظر آ رہے، تو اس کو حجاب نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ روایتی طور پر، خاندانی طور پر ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم جو سمجھتے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نقاب پہن لو اور ہمارا کام چل جائے گا۔ تو وہ چونکہ اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں، شریعت کے مزاج کو ہم نے سمجھا نہیں، ہماری کیا صورتحال ہے کہ ایک 60 سال کی دادی یا نانی وہ تو نقاب میں، اور 20 سال کی پوتی اور نواسی وہ بغیر نقاب میں جا رہی، جبکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر اس کو نقاب نہ ہو تو شاید اس کو گناہ نہ پڑے، لیکن جس کو نقاب اور حجاب ضروری ہے اس کا حجاب چھڑوا دیا گیا، اور جس کے لیے حجاب ضروری نہیں تھا اس کا حجاب اس کو پہنا دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمارے یہاں بڑی بہرحال کوتاہیاں ہیں۔ تو اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم غور کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم دروازے پر کھڑے نہ ہوں، ہم مکمل طور پر اسلام کو اپنائیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مکمل طور پر ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنیں۔ اور یہ دین اسلام جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ یہ بڑی قیمتی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی، اور اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم آخرت میں پہنچیں گے اور اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو اس وقت ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی، اور اسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں فیصلے بھی اسی نعمت کے متعلق ہونے، اس ایمان کی نعمت پر۔ آج جس طریقے سے کفر اور الحاد تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، چاہے فکری اعتبار سے ہم جو ہے وہ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، چاہے عملی طور پر ہم ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، دین اسلام کے کسی حصے کو نہ ماننا، کسی حکم کو نہ ماننا اور کسی حکم پر اعتراض کرنا، تو گویا فکری اعتبار سے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر دین اسلام کے سلسلے میں شکوک اور شبہات کا پیدا کر دینا، یہ شکوک اور شبہات جو پیدا ہوتے ہیں یہ بھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ دین اسلام کا کوئی مکمل ایک نظام ہے، اب اس نظام کے تحت کسی مسئلے میں، جیسے کہتے ہیں نا جب بات کرو خواتین سے تو کہتے ہیں اصل پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، چہرے کا پردہ کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، تو کیا ہماری خواتین کا یا ہمارے گھر کی خواتین کا دل حضرت فاطمہ کے دل سے زیادہ اچھا ہو گیا؟ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کے دل سے زیادہ اچھا ہو گیا؟ یہ شیطان کا ایک وہ دھوکہ ہے جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ بس یہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ہم ظاہری طور پر ظاہری چیزوں کے مکلف ہیں، اب جب ظاہری چیزوں کے مکلف ہیں تو ہمیں ظاہری چیزوں پر بھی عمل کی ضرورت ہے، تو ظاہری چیزوں پر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں آگے بھی عمل کی توفیق دے دے گا۔ اب جیسے چھٹیاں چل رہی ہیں، بچوں کی تقریباً چھٹیاں چل رہی ہیں، اس ہفتے میرا پروگرام تھا کہ 2-3 دن کا کچھ پروگرام کر لیں گے، لیکن حالات ایسے بنے کریں گے انشاءاللہ۔
تو ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ مسجد بھیجیں، مسجد لائیں، نماز پڑھنے لائیں، اور اس کے بعد میں جہاں پر بچوں کے کوئی دینی پروگرام ہو ان دینی پروگراموں میں ہم ضرور ان کو بھیجیں تاکہ ان کی ذہنی تربیت ہوتی رہے اور ذہنی اعتبار سے وہ دین و اسلام کے متعلق کچھ سمجھتے رہے۔ تو اب جسے چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کے، مکتب کھل گیا تو معلوم کی چھٹیاں ہیں، چلو مکتب ہی بھیجتے رہے۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کی اس سلسلے میں فکر نہیں کی تو بڑا مسئلہ ہے کہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں جس نہج پر گاڑی چل رہی ہے اس نہج پر پتہ نہیں ہمارے بچے دین اسلام پر باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ پورا ماحول کفر کا ہے، پورا ماحول ارتداد کا ہے، اور اس ماحول میں بچوں کو باقاعدہ اسلام سے ہٹانے کی اور شریعت سے ہٹانے کی پورے منصوبہ بند ایک پلان ہے۔ اب اس منصوبہ بند پلان کے تحت ہمیں اپنے آپ کو چوکنا رہنا ہے کہ ہمارے بچے کسی ایسی فکر کو تو نہیں لے رہے کہ جس فکر کی وجہ سے معلوم وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ایک فکر دی جاتی ہے کہ اب آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ بہت قابل ہیں، آپ کو اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، آپ خود نیٹ سے نکال لیں اور دین سمجھ لیں۔ تو یہ اس سے جانتے کیا ہوگا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر یہ بچے فکری گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اب معلوم یہ ہوا کوئی شخص نعوذ باللہ حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو تلوار نکال لیتے اور ہم ایسے شخص کے فالوور بن جائیں۔ کیونکہ اگر ہم دین نیٹ سے سیکھیں گے اور دین ہم اگر موبائل سے سیکھیں گے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم فکری ارتداد ہمارے ذہنوں میں نہ آئے۔ کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم صحابہ سے تو بدگمان ہو ہی جائیں گے، اور اگر صحابہ سے بدگمان ہو گئے تو یہ سمجھ لو کہ دین اسلام کے نام پر ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکری تربیت کی بھی فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ کوئی کہے کہ دیکھو یار اسلام میں وہ کوئی چوری ہو جائے تو یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا سمجھ میں نہیں آتی، زنا ہو جائے تو یہ کوڑے مارنے کی سزا سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا ہوا؟ یہ سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ فکری اعتبار سے مرتد ہو رہا ہے، فکری اعتبار سے یہ گمراہی پر جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں پسند ہے، اس کو اللہ کا نافذ کردہ قانون نہیں پسند ہے، تو یہ فکری گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب قربانی کا وقت آ رہا ہے، اب معلوم یہ ہوا کہ کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد میں یہ کہیں کہ بھئی قربانی میں بے وجہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کی جائے، تو کیا ہوا؟ آپ فکری گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور فرما رہے کہ کثرت سے حج کیا کرو، کثرت سے عمرہ کیا کرو، اور فیس بک اور واٹس ایپ کے مفکرین کیا لکھتے ہیں؟ اتنے غریب محلے میں موجود ہو یہ حج پہ حج اور عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اگر غور کریں، میں سوچ کو بتلاتا ہوں، آپ اگر غور کریں تو سارا اعتراض صرف دین کے مسئلے میں ہے، سارا اعتراض صرف دین کے مسئلے میں ہے۔ کوئی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی فیس بک یا واٹس ایپ کا مفکر یہ کہہ رہا ہو کہ اتنی مہنگی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریب کی مدد کر دی جائے، اتنی مہنگی گاڑی کی کیا ضرورت ہے، غریب کی مدد کے لیے۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے، آپ سنیں گے کہ حج اور عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ہوا؟ یہ ایک پلان ہے اور یہ ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کے تحت ہمارے بچوں کو فکری گمراہی اور فکری ارتداد کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر اہل علم سے رابطہ ہوگا، اہل علم سے رابطہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ فکری گمراہی سے بچا لیں گے، ورنہ جانتے کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بہت پہلے سعودی عرب میں مسلم ممالک کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کا عنوان یہ تھا کہ منی میں اس وقت جب شیطان کو کنکری مارتے تھے تو وہاں حادثات بہت ہوتے تھے، جانیں بہت جاتی تھی۔ تو وہ میٹنگ اس بات کو لے کر ہوئی کہ ان حادثات پر کیسے قابو پایا جائے،
اور ہوتا کیا ہے کہ جب اہم میٹنگیں ہوتی ہیں تو اس کا ایک رجسٹر تیار ہوتا ہے کہ جو بات کہتا ہے اس کی بات نوٹ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اہل مشورہ اس پر غور کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ تو مصر کے ایک صاحب آئے تھے، تو انہوں نے رائے دی کہ ایسا کر لیا جائے کہ حج کو ہر مہینے کر دیا جائے، حج کو ہر مہینے کر دیا جائے تو بھیڑ ہی نہیں ہوگی، تو یہ حادثات نہیں ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص کہے فکری گمراہی کے حوالے سے، اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھو جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بات تو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو وہاں جو سعودی عرب میں میٹنگ ہوئی تھی تو اس میٹنگ میں اگر آپ وہ رجسٹر جا کے وہاں اٹھائیں اور چیک کریں تو اس میں یہ بات بھی لکھی ہوگی کہ حج کو ہر مہینے کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات جو کوئی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، یا ہر بات جو لکھی ہوئی وہ صحیح ہے۔ اس لیے ہم اہل علم سے جڑے رہیں گے۔ آپ دیکھیں 100 سال پیچھے چلے جائیں، ترکی کے اندر لادینی کی محنت ہوئی تھی، بے دینی کی محنت ہوئی تھی ترکی کے اندر۔ ترکی کے اندر یہ صورتحال تھی آج سے 100 سال پہلے کہ آپ اپنی مرضی سے داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے، آپ اپنی مرضی سے خواتین حجاب نہیں کر سکتی تھی، اور جو وہاں کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا مصطفیٰ کمال پاشا غالباً اس کا نام تھا، اس نے رمضان کے مہینے میں آ کر ٹی وی پر دن میں یہ بات کہی تھی، اور سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اس نے پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد میں رمضان کے مقدس مہینے میں دن میں پانی پیا، اور اس نے کہا ہمیں روزہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکی تقریباً مرتد ہو گیا تھا، کیونکہ خلافت اسلامیہ وہاں قائم تھی، اس کو ختم کرنا تھا۔ خلافت اسلامیہ کی وجہ سے بڑے پرسکون اور مسلمانوں کے بڑے اچھے حالات تھے، لیکن وہی ترکی آج دیکھو وہاں کی جو صدر صاحب کی بیوی ہے، حجاب پہننے پر پابندی تھی، داڑھی رکھنے پر پابندی تھی، قرآن کی تلاوت پر پابندی تھی، لیکن جو فرسٹ لیڈی ہے آج ترکی کی، وہ جب کسی بھی تقریب میں جاتی ہیں تو وہ حجاب پہن کے جاتی ہے۔ وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ وہ اپنے اس ملک کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی کہ دیکھو ہم کو پرانے نہج پر آنا ہے، جو نہج اسلام کا ہے، جو نہج شریعت کا ہے، اس نہج پر ہمیں آنا ہے۔ وہ اللہ کی بندی جو تھوڑا سا حجاب پہن کر جاتی ہے تو حجاب سے یہی پیغام دینا چاہتی ہے۔ ابھی دیکھو جو صدر صاحب کا جو نوجوانوں کو نیک پرہیزگار بننے کی جو ان کی تقریر تھی، اور پھر بڑی بڑی تقریر جو ہے تقریبات میں وہ اللہ کا بندہ خود جا کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ ہمیں اسی نہج پر آنا ہے جس نہج پر خلافت عثمانیہ قائم تھی، ہمیں اسی نہج پر آنا ہے۔ تو یہ گویا دھیرے سے ایک تحریک ہے۔ اصل میں جو فکری اعتبار سے مرتد بنانے کی مہم ہوتی ہے یا گمراہ کرنے کی مہم ہوتی ہے، وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی۔ اکبر کے زمانے میں، آپ کے اسی ملک میں اکبر کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ بہت پہلے سے محنت ہوئی تھی، اور بہت پہلے سے محنت ہو جانے کے نتیجے میں اکبر نے کیا تھا؟ شراب حلال ہے، خنزیر کا گوشت حلال ہے۔ یہ گمراہی جو اکبر نے ایجاد کی تھی یہ ایک دم سے نہیں آئی تھی، اس کے پیچھے محنتیں تھیں۔ لیکن اس دور میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر انہوں نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑا تھا۔ سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی کا مزار ہے۔ اکبر کے زمانے میں انہوں نے محنتیں کی، اور پھر اس کے بعد میں اکبر تو مرتد تھا، ملحد تھا، اور وہ کفر کی دعوت دیتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے محنت کی تو اس محنت کے نتیجے میں اکبر کی چوتھی پشت میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اللہ کا ایک متقی اور ولی اور مستند عالم ہوا، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فکری گمراہیوں کو ختم کیا۔ آج جو یہ ہمارے ملک میں یہ فکری گمراہی کی جو بات چل رہی ہے اور فکری اور ارتداد پر لے جانے کی جو محنت ہو رہی، یہ 10-20 سال سے نہیں شروع ہو گئی، اس کے پیچھے ایک لمبا منصوبہ تھا، اور اس کے بعد میں آج یہ صورتحال بنی۔ اور اگر میرے دوستو ہم ایسے ہی بیٹھے رہے اور ہم نے نسلوں کی فکر نہیں کی تو جانتے کیا ہوگا کہ پھر لوگ دین اسلام کو شوق سے چھوڑنے والے بنیں گے۔
اور دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان تو ہمارا ہوگا اس لیے کہ ہماری آخرت چلی جائے گی، اور اگر محنتیں ہوں گی تو آئندہ آنے والی نسلوں کی ہم حفاظت کر لے جائیں گے، اور اگر محنت نہیں ہوگی تو آئندہ آنے والی نسلوں کی دین ایمان کے متعلق حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہر شخص ہم میں سے اپنے گھر کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی ماتحتوں کے بارے میں چوکنا رہے. نماز بھی ہے، بچے نماز بھی پڑھتے ہیں ایک آدھ ٹائم کی، لیکن معلوم فکری ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہو، دین اسلام کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی ہو، دین اسلام کے متعلق کچھ بات ہو رہی ہو، تاکہ آئندہ نسلوں میں یہ ارتداد نہ جا سکے. تو اس لیے اس بات کی کوشش ہو، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود فکر کریں گے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں گے، ان کی دینی تربیت کی فکر کریں گے. ایک صحابی تھے حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے کہا مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا، میری شادی کرا دیجیے. حضور نے فرمایا فلاں صاحب کے یہاں چلے جاؤ اور یہ کہو کہ میں حضور کا قاصد ہوں، مجھ کو حضور نے بھیجا ہے، اور اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو. چلے گئے، دستک دی، باہر نکلے، کہا میں حضور کا قاصد، حضور نے بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں. اوپر سے نیچے تک دیکھا، تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں؟ تم جیسے کالے کلوٹے کچھ ہے بھی نہیں تمہارے پاس. اس کے بعد میں واپس ہو گئے. بچی اس گفتگو کو سن رہی تھی. اس نے کہا کہ ابا آپ کو پتا ہے بھیجا کس نے تھا؟ محمد الرسول اللہ نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دوڑ کے جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے. کیونکہ وہی اتر رہی تھی، حضور موجود تھے، آپ کے بارے میں کہیں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے، اس لیے آپ تشریف لے جائیں. تو یہ باپ رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ بیٹی رشتہ کرنے کو کیوں تیار ہے؟ اس لیے تیار ہے کہ اس کی دینی تربیت ہوئی تھی. اس کو یہ معلوم تھا کہ ہمیں ہر حال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے. وہ دوڑے ہوئے آئے مسجد نبوی میں. حضور نے فرمایا کہ تم نے میری بات کا انکار کر دیا. کہا نہیں یا رسول اللہ، غلطی ہو گئی، اور آپ کھڑے ہوئیے اور میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے. حضور نے 400 درہم وہیں پر مہر متعین کیا اور اسی مجلس میں نکاح کر دیا. مجھے اس پورے واقعے کی طرف نہیں جانا، لیکن مجھے بتلانا یہ ہے کہ اس بچی کے اندر یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی. آج تو ہماری بچیاں کہتی نا کہ داڑھی والے سے ہماری شادی نہ کرنا. معاشرے میں ہیں یہ چیزیں کہ داڑھی والے سے ہماری شادی نہ کرنا. کیا سمجھتے ہیں؟ ذہنی اعتبار سے بچی مرتد ہو چکی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ سنت پر عمل نہ کرنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سنت کا مذاق اڑانا. اور سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. ہم نے بتلایا نہیں اپنے بچوں کو کہ دین اسلام کا داڑھی ایک شعار ہے، اور دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم نہیں بتلا پائے دین کی اہم چیزوں کو اپنے بچوں کی، تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے زبان سے ادا کر دی. اس طریقے کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ تقریباً کفر ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس لیے ہم سب طے کریں کہ ہم مکمل شریعت پر چلیں گے، مکمل دین پر چلیں گے، اور مکمل اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو خطبہ